لیکن وہاں جب تھے وہاں پر بھی جو ہے وہ جشن آزادی ہم مناتے تھے, مطلب اچھی طریقے سے مناتے تھے وہاں پر بھی, کہ مطلب جھنڈا لہرانا, پھر جھنڈیاں لگانا, پرانے کائنڈ آف. اچھا یہاں پر ہم لوگ اسٹار اسپینگلڈ بینر اکثر ہم لوگ مطلب اسکولوں میں تو ہوتا ہی ہے ایوری مارننگ, آپ کے اسکول میں ایجوکیٹر ہیں نہیں, ایوری مارننگ نہیں ہوتا. اچھا پلیج آف ایلیجنس. پلیج آف ایلیجنس ہوتا ہے, اوکے اوکے, مطلب اسٹار اسپینگلڈ, ہاں وہ تو ظاہر ہے, لیکن پلیج آف ایلیجنس جو ہے وہ ایوری مارننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر نیشن جو ہے یا کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے, کوئی بھی جو ریاست ہے, وہ اپنے شہریوں کو اور ان کو کچھ چیزوں کی پرومس کرتی ہے کہ وی ول پرووائڈ یو. اور وی آل نو دیٹ, جیسے میں کل چرچ میں بھی جب میں کلام سنا رہا تھا تو میں نے کہا جی کہ ہر ایک کنٹری کا ایک لینڈ مارک, ایک امیج ہوتا ہے, اور امریکہ کا جو لینڈ مارک ہے وہ ہے لیڈی آف لبرٹی. جو لوگ نیو یارک پورٹ پہ اترتے ہیں یا پوری دنیا کے اندر, جو امریکہ کا لینڈ مارک ہے وہ ہے اسٹیچو آف لبرٹی, جو کہ لیڈی لبرٹی واز گفٹڈ بائی دا فرانس, اور جو امریکہ کو گفٹ ملا تھا. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یا جو امریکہ کی جو مین, جو جسے کہتے ہیں نا کہ جی واٹ فاؤنڈنگ فادر فاؤٹ فار, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی دو چیزوں کے لیے, لائف اینڈ لبرٹی. انہوں نے لڑائی لڑی کس کے لیے؟ لائف اینڈ لبرٹی کے لیے. اور جو کانسٹیٹیوشن کی جو فریز ہے, جو اس کی کوٹیشن ہے, وہ یہ ختم ہوتی ہے کہ جی جو وی آر گورنڈ بائی دا پیپل فار دا پیپل, جن پر ہم گورن کر رہے ہیں. تین چیزیں اس میں بیان کرتے ہیں, جس میں فریڈم ہے, اور جس میں میرے خیال میں فریڈم ہے, لبرٹی ہے, اور پرسوٹ آف ہیپینس, کہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے اس کو پیش کرتی ہیں. جو اسٹار اسپینگلڈ بینر جس کی ہم بات کر رہے تھے, اس کی جو آخری فریز ہے وہ کہ یہ جو جھنڈا ہے اسٹار اسپینگلڈ بینر جو ہے, یہ لہرا رہا ہے اوور دا لینڈ آف فری اینڈ ہوم آف دا بریو, دا لینڈ آف دا فری. اور ہم سب جو امیگرنٹ فیملیز ہیں, وی آل نو کہ جو اپرچونیٹیز ہمیں یہاں مل سکتی ہیں وہ شاید ہمارے اپنے ملکوں میں ایز اے مائنورٹی ہوتے ہوئے شاید ہمیں یا ہمارے بچوں کو نہ ملتی. سو اس تناظر کے اندر جو لبرٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ 450 سال پرانا ہے میرے خیال میں. امریکہ اگر ہم 786 سے لیں تو تقریباً کوئی 400 سال پرانا یہ کنٹری ہے. ٹھیک ہے, دیٹس وائی دس از دا کنٹری آف امیگرنٹ. اس لیے یہاں پر لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ ہم یہاں پر الگ ہیں, کیونکہ اٹس اے میلٹنگ پاٹ, کراس روڈ آف گلوبل کلچر اینڈ گلوبل لنگوسٹکس جو ہے, گلوبل لینگویج جو ہے اس کا ہے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے آزادی کا, لبرٹی کا, بائبل مقدس اس کانسیپٹ کو آج سے 2000 سال پہلے اور اس سے پہلے اگر ہم خدا کے منصوبے کو دیکھیں جو بنی اسرائیل کے وسیلے پورا ہوا, دیٹ از ایون مور دین 5000 ایئرس, کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا لوگوں کی ہمیشہ کمیونل ڈیولپمنٹ میں رہتا ہے. سو پولس رسول جب لبرٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ چرچ کو کیا چیلنج دیتے ہیں, اینڈ بینگ اے کمیونٹی آف بلیورز اینڈ امیگرینٹس. آج جو ریفرنس ہے وہ جو لبرٹی کے حوالے سے ہے وہ ہے غلطیوں کے نام خط. اور غلطیوں کے نام خط میں جو اس کا 5واں چیپٹر ہے, اگر آپ دیکھیں گے گلیشین, اور اس کا 5واں باب ہے, اور اس کی ایک ہی آیت میں پڑھوں گا, گلیشین چیپٹر 5 اس کی ورس 1 ہے جی, مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ آ جاؤ. تو یہاں بڑے پاورفل ورب استعمال ہوئے ہیں, 4 کے 5 ورب ہیں, اور اگر ہم تھوڑا اس پر جو کی ورب ہیں اگر ہم پر فوکس کریں تو نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے, کہتا ہے جی مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے. دیکھیں جی جو سلیو بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. when you are a slave, when you are a bonded person, you cannot redeem or free yourself. Someone you need an external force, external kind of support, تاکہ آپ اپنے آپ کو اس غلامی یا اس برڈن نیچر سے کیا کر سکیں, نکال سکیں. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں آپ کے ڈیڈی سے جب بات کر رہا تھا تو وی ور ٹاکنگ کے لیے کہ جو آزادی ہے یا جو ہے اٹس جب تک آپ خود اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کرتے, انلائٹن نہیں ہوتے کہ یو آر انڈر اے بانڈیج, یو آر انڈر دا برڈن, یو کین ناٹ ریئلائز کہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. بائبل مقدس ہم دیکھیں گے کہ جتنے ہیروز ہیں, دے ور دوز پیپل جن کو خدا نے پہلے غلامی میں سے نکالا, ان کو ٹرین کیا, ان کو ٹرین کرنے کے بعد ان کو دوبارہ اسی قوم کے پاس بھیجا کہ اب کیا کرو, اب پوری قوم کو نکال دو. تو دیٹس اے پاورفل کیا کہنا چاہیے کہ جو اس کی جو ہے نا پیٹرن ہے,
मतलब موزس، اگر موزس خود فری نہ ہوتا اور اگر وہ خود جو تھا اس قابل نہ ہوتا تو کیا وہ پوری قوم کو رہائی کروا سکتا تھا؟ نیور ایور. ٹھیک ہے. جوشوا ہے، جوشوا اگر خود رہائی نہ پاتا تو وہ کبھی بھی لڑائی نہ لڑ سکتا تھا کہ وہ جا کر آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرتا کہ جی اس دور کی کنگڈم، اس دور کے بادشاہوں کے ساتھ. سو خدا ہمیں جب نکالتا ہے غلامی میں سے یا کسی کام میں سے تو اٹ مینس گاڈ ہیز اے پلان اینڈ اے پرپس. دیٹس ناٹ جسٹ فار کہ وی انجوائے اینڈ کمفرٹ زون میں رہیں کہ جی اوکے میں آزاد ہو گیا ہوں اب میں اپنی مرضی جو مرضی کرتا ہوں. سو پہلی چیز کیا ہے، ہمیں کس نے آزاد کیا ہے؟ مسیح یسوع نے. ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے. تو ہی رہائٹ. اب سوال ہی آپ کہیں گے جی اچھا آزاد کیا کس سے؟ فار واٹ؟ مطلب فرام واٹ وی آر ہیو بین ریڈیمڈ اینڈ ریلیز. تو پہلی چیز جو بائبل مقدس اور یسوع بتاتی ہے، تین چیزیں ہم کہتے ہیں جس سے جب وہ غلطیوں کے نامزد کو لکھتا ہے. پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس نے شریعت یا گناہ جو ہے، گناہ سے ہمیں اس نے کیا دلائی ہے؟ رہائی دلائی ہے. نمبر 2 فرام دا کرس آف دا لا، جو شریعت تھی جس کی جو لعنت تھی اس نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے. اور تیسری چیز وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ سیلف جو لا تھا اس میں سے اس نے کیا کیا؟ ہمیں نکالا ہے. کیونکہ اگر ہم پرانے اہل-نامے کو پڑھتے ہیں تو یہودی لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، ریلیشن شپ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے دے آلویز سیکریفائز سم کہ جی ہم یہ سیکریفائس کریں گے تو ہمارا اٹونمنٹ ہو جائے گا اینڈ وی کین اگین کم ان ریلیشن شپ ان کمینٹل اسٹائل. لیکن دیٹ واز اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین. سو دیٹ واز دا کنٹینیوس سرکل، ان بروکن سرکل تھا. تو پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مسیح نے ہمیں کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے. سو وی آر ریڈیمڈ، وی ہیو بین ڈیلیورڈ. تو آزاد کس لیے کیا ہے؟ آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. تو انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں آزاد رہنا ہے اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. سو غلامی کئی قسم کی ہے. مطلب جو لوگ جانتے ہیں، ایک ہے جو جہالت کی غلامی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ڈیڈی نے بڑی اچھی کوٹیشن دی، میرا فون بزی ہے کہیں، ورنہ میں وہ کوٹیشن پڑھنا چاہ رہا تھا کہ جو کہتے ہیں جی کہ فریڈم اور ایک چیز اور تھی، فریڈم تھی اور انلائٹنمنٹ تھی، اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ ایکول ٹو ایجوکیشن. اگر آپ کے اندر کانشیسنس میں اس بات کا اظہار ہی نہیں ہے کہ آپ نے آزاد ہونا ہے تو آپ کبھی نہیں آزاد ہو سکتے. مثلا مجھے یاد آ گیا یہ جو خاتون تھی اس کے اوپر نیٹ فلکس نے، امیزون نے ایک مووی بنائی تھی جو افریقن سلیوز کو جو آزاد کراتی تھی. ہاں اس کی مووی بنی ہے. کیا نام بتایا آپ نے؟ ہیریٹ. یس ہیریٹ اس پہ مووی بنی ہے. تو ہیریٹ سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ کو سب سے مشکل کام کیا لگتا تھا جب آپ غلاموں کو آزاد کراتے تھے؟ تو کہتے تھے سب سے مشکل کام یہ ہوتا تھا غلاموں کو یہ احساس دلانا کہ تم غلام. ٹھیک ہے نا. سو بہت سارے لوگ ہیں جو غلامی کے اندر ہوتے ہیں بٹ وہ ان پر اتنا ان کا سائیکولوجیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے لائف، اس سے باہر زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے، خلیل جبران اگر آپ نے نام سنا ہو، خلیل جبران واز ویری فیمس مفکر تھا پیلسٹائن کا. خلیل جبران کہتا ہے جی وہ غلامی کی بڑی قسمیں پیش کرتا ہے. دے آر ویریس کائنڈ آف سلیوری کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کچھ ہے جو ڈومیسٹک غلامی ہے. ڈومیسٹک غلامی میں کہتا ہے جی کہ بہت ساری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک اور پھر رات کو سوتے وقت کہتا ہے جی وہ اپنے غلامی کے گھروں میں، غلامی کے بستروں میں زندگی گزار دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کہتا ہے یہ کہتا ہے فکری غلامی ہے کہ جہاں پر لوگوں کے ذہن میں کانشیسنس کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ غلام ہے. ایک کہتا ہے علمی غلامی ہے، ایک کہتا ہے کہ جو ہیبیچول غلام ہے، جو مختلف عادتوں کے غلام ہے، وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتے. So there are certain kind of bondages جس میں لوگ جو ہیں ان کو لگتا نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز دے آر انڈر دیٹ برڈن. تو یہ پولس رسول کیا یاد دلا رہے ہیں جی کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے بس قائم رہو. اٹ مینس ڈیفینڈ یور لبرٹی. آپ کی جو لبرٹی ہے، آپ کی جو آزادی ہے، اس کو کیا کریں؟ قائم رہیں، اس کے لیے فائٹ کریں اور اس کے لیے لڑیں. اب وہ کسی بھی قسم کی غلامی ہے، whether it's educational, it's emotional, it's social, economical, habitual, نشہ ہے کسی قسم کا، کسی قسم کی بری عادت ہے، whatever it is, you are the master of your life, or these elements which are they have actually bonded you کہ آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یو آر دا ماسٹر اور دے آر ماسٹرنگ یو. جیسے پیسے کے بارے کہا جاتا ہے جی، کیا کہا جاتا ہے جی کہ پیسہ جو ہے بہترین غلام ہے، لیکن اگر یہ کسی کا مالک بن جائے نا تو پھر اس کا بدترین ماسٹر ہے پیسہ جو ہے. سو
آپ کے ڈیڈی جو بات کر رہے تھے، میں بار بار چونکہ میں آپ کے ڈیڈی کو کوٹ کر رہا ہوں، ہم وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کمپیریزن کر رہے تھے کہ امریکن جو لوگ ہیں اور ہمارے ہاں واٹ از دا کی آف آور ڈیولپمنٹ، غلامی سے نکلنے کی کیا ہے، ہم جو لوگ امیگرنٹ ہیں، ایجوکیشن. میں کہا جی ایجوکیشن، لیکن نے کہا جی کہ ہمارے جو امیگرنٹ لوگ آتے ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں کمپیئر ٹو دا پیپل دوز ہو بورن ہیئر. اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ ان کی وجہ ان کا انالیسس یہ تھا کہ یہاں پر 18 سال کی عمر سے وہ کس چیز میں پڑ جاتے ہیں؟ پیسہ کمانے میں. وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ پیسہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کا فوکس جو ہے وہ پھر ایجوکیشن نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کمانا. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ پیسے کے ذریعے نکل سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ہم لوگ جو ہے ہمیں پتا ہے جی کہ ہم پیسہ اور کما نہیں سکیں گے اتنا، تو ہمارے پاس جو ایونیو ہے وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن. پیرنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن پہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو فوکس کرواتے ہیں. سو دیٹس دا ریزن. سو ڈیفینڈ کریں، وہ کہتا ہے جی اپنی آزادی کو ڈیفینڈ کریں اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ آئیں. تو اگر خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے اور آزادی کی جو پریکٹس ہے وہ آپ آزاد لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر آپ بانڈڈ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ مینٹلی بانڈڈ ہو، چاہے وہ کلچرلی بانڈڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بانڈیج کے اندر ہوں، تو وہ دوبارہ سے آپ کو آزاد نہیں ہونے دیں گے. یہی ایک ہے کہ پالوس رسول کہتے ہیں جی کہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جاؤ. جوئے کا مطلب ہے جی برڈن، جیسے یہ کہتے ہیں نا وہ جو ہل رکھا جاتا رہا بل کے کندھے کے اوپر، وہ ہل چلا سکے. سو خداوند نے ہمیں اس ملک میں لا کر بلیس کیا ہے. خداوند نے ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے اکانومیکل بانڈیج ٹوٹ چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے جو فائنینشیل ہیں وہ بانڈیج ٹوٹ چکے ہیں، لیکن آر وی اسٹل بانڈیڈ بائی سم انسین فورسز، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہے، چاہے وہ ایموشنل ہے، چاہے وہ ہیبیچول ہے، کلچرل ہے، واٹ ایور. if we are still under the bondage. So آج کا دن ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے کہ we should fight for our liberty, our life, اور وہ لائف جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بخشی ہے کہ ہم اس آزادی کو پریکٹس کریں. تو خداوند کا شکر ادا کریں گے. ونس اگین سنتھیا، آپ کی ہاسپٹیلٹی کے لیے، آپ سب کی پریزنس کے لیے، اور اٹ واز اے ونڈرفل ٹریٹ. آئیے خدا کا شکر ادا کریں گے. سو ہمارے درمیان انکل جی موجود ہیں. انکل جی آپ آج کی شام کو دعا کے وسیلے وائنڈ اپ کریں. آیا سوال اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتے اس رفاقت کے لیے دنیا بخشی. آئے واپس والی ہم یہاں پر حاضر ہیں اور تیرا نام لیتے ہیں اور تیرے نام پر بھروسہ کرتے ہیں. آئے واپس والی تو ہم سب کے ساتھ ہوں، سب کو اپنی پناہ میں رکھ، ہر ایک کو اپنی پکڑوں سے بالا بات کر، ہماری تمام دکھ تکلیف اور پرابلم کو حل کر. آئے واپس والے یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس لیے یہ دعا ہم مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے. تو آپ اس کا دعا میں شامل ہوں گے. بادشاہی اور جلال ہمیشہ. یہ کلمات اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ، دنیا بھر کے ایمانداروں کے ساتھ اور اس گھرانے کے ساتھ ہوتی رہے. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کے نام. آمین.